السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر زمان محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین محترم، روزہ اور ضبط نفس میرا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے نفوس عام طور پر دنیا کے اندر انسانوں کو عطا کیے ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، دوسرے نفس لوامہ ہیں، تیسرے نفس مطمئنہ ہیں۔ نفس امارہ سے مراد وہ نفس ہے جو عام طور پر برائیوں کا خوگر ہے اور نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں ایسے نفس کے حاملین کے لیے جہنم لکھ دی جاتی ہے۔ دوسرے نفس وہ ہے جو نفس لوامہ ہے، درمیانی کیٹیگری کا نفس جو کبھی نیکی بھی کرتا ہے، کبھی برائی بھی کرتا ہے۔ اور سب سے اونچا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جو ہمیشہ نیکی کی طرف راغب رہتا ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً وہ توبہ کر کے اصلاح کر لیتا ہے۔ ماہ صیام کا جب آغاز ہوتا ہے تو پہلے ہی عشرے کے اندر نفس مطمئنہ کے حامل لوگوں کی مغفرت ہو جاتی۔ دوسری کیٹیگری کے لوگوں کی مغفرت درمیانی عشرے میں ہوا کرتی ہے، اور تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نار جہنم لکھی جا چکی تھی ان کے اعمال کے نتیجے میں، لیکن ماہ صیام کا وہ بھی بھرپور طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو بالآخر آخری عشرے میں نار جہنم سے ان کی بھی آزادی کا فیصلہ ہو جاتا۔ تو اس لحاظ سے ماہ صیام کے اندر یہ بہت اہم موقع ہے کہ انسان ضبط نفس کی طرف توجہ دے۔ رمضان میں صبح وقت سے پہلے اٹھنا، وقت سے پہلے کھانا کھانا، ایک متعین وقت پر کھانے سے رک جانا، پھر دن بھر کھانے پینے اور خواہش نفس سے باز رہنا، زبان پر کنٹرول رکھنا، گالی گلوچ سے انسان اپنے آپ کو بچانا، دیگر گناہوں سے حفاظت کرنا، اور پھر شام میں روزہ کو تکمیل کرنا، اور روزے کی تکمیل کے بعد پھر ایک لمبے قیام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن صبح اسی سحری کے ذریعے سے سیم روٹین کا آغاز کرنا۔ یہ دراصل ضبط نفس کی ایک زبردست ٹریننگ ہے کہ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تم کو فلاں وقت پر یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت پر اس کام سے رک جانا ہے، فلاں وقت پر اس کام کے لیے آگے بڑھ جانا ہے۔ اگر انسان صحیح طریقے سے اس ٹریننگ کو حاصل کرے تو یہ انسان کو سیلف کنٹرول عطا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان حقیقی معنوں میں ڈھال حاصل کر لیتا ہے، جس کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، لگام ہے، جو انسان کو ایک ایسی کیفیت میں پہنچاتا ہے کہ انسان غلطیاں کرنے سے، گناہ کرنے سے باز رہ جاتا ہے۔